رہبر FRU ٹی وی میں ہم آپ کا سواگت کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں۔ میں ہوں ضمیر احمد قادری۔ آج انسائڈ اسٹوری میں ہم 2-3 ایشو پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں برادران اسلام بلکہ میرے ملک کے تمام ہندوستان بھائیوں کو رمضان کے آخری عشرے کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ 5 یا 7 دن بعد انشاءاللہ عید الفطر بھی ہوگی۔ یہ شاید ہماری زندگی میں دوسری مرتبہ ایک ایسی بیماری، لاک ڈاؤن اور سنگین حالات میں عید ہونے جا رہی ہے جو ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ جو نئی نسل ہے، شاید انہوں نے یہ دن نہیں دیکھے تھے کہ کبھی انہیں ایسی بھی عید نصیب ہوگی۔ جو لوگ برسوں سے عید کر رہے ہیں انہیں اس بات کا علم ہے کہ عید کی خوشیوں میں اگر بازار نہ بھرے تو اس کا لطف نہیں ہوتا۔ ماہ رمضان میں کم از کم اس سال تو لوگوں نے تراویح کی نماز بھی مکمل کی، 5 وقت کی نمازیں بھی مکمل کی اور یہ سلسلہ جاری بھی ہے۔ لیکن گزشتہ سال تو اس سے سنگین حالات تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس مرتبہ دوسری لہر میں جو کووڈ نے دھوم مچائی ہے، کرونا نے جو دھوم مچائی ہے، وہ ہم نے سوچا نہیں تھا۔ لاشوں کے ڈھیر، ملک بھر کی تصویریں اور جو حالات ہیں، بس ایسا لگتا ہے جیسے قیامت برپا ہو رہی ہے۔ ہمارے ملک کو کس کی نظر لگ گئی؟ کیوں ایسے حالات پیدا ہوئے؟ بہت سوچنے والی بات ہے۔ خیر، ان حالات میں بھی ہمارا ملک کیونکہ جمہوری ملک ہے، اس ملک میں انتخابات ہوتے رہتے ہیں۔ جہاں تک مغربی بنگال کی بات ہے، جسے پچھم بنگال کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ الیکشن ہمارے ملک کے وزیر اعظم، وزیر داخلہ اور تمام BJP اراکین کے لیے بہت اہمیت کا حامل تھا، اور اس کے لیے پوری BJP ٹیم نے، پوری سنگھ، RSS اور تمام ہندوتوادی تنظیموں نے گزشتہ 6 ماہ سے ایک کوشش شروع کر دی تھی کہ کسی طرح پچھم بنگال میں یا پھر مغربی بنگال میں ایک ایسے حالات پیدا کیے جائے تاکہ BJP ایک طرفہ جیت حاصل کر سکے۔ گودی میڈیا، تمام چینلز کو خریدا گیا، بڑے بڑے RSS کے ورکر، کارکنان اور ملک بھر کے لیڈران نے پچھم بنگال کا دورہ کیا۔ ہندوستان کے الگ الگ ریاستوں کے 15 وزیر اعلیٰ نے وہاں پر اپنی موجودگی درج کی اور جو ممکن ہو سکتا تھا شر پیدا کیا۔ جے شری رام کے نعرے بلند ہوئے، جگہ جگہ ہندو مسلم کیا گیا، حالات اتنے خراب کیے گئے، گویا ایسا محسوس ہونے لگا تھا کہ یہاں پر BJP ایک طرفہ جیت حاصل کرے گی۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ چمتکار آسمان والا کر سکتا ہے، زمین والے نہیں کرتے، اور یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ پچھم بنگال میں ممتا نے BJP کی جڑیں اکھاڑ پھینک دی۔ BJP کو اس طرح کی شکست دی کہ انہوں نے خواب و خیالوں میں بھی نہیں سوچا ہوگا کہ ایسا ہوگا۔ ہمارے ملک کے وزیر اعظم جنہوں نے کئی جلسوں سے خطاب کیا، ہمارے ملک کے وزیر داخلہ امت شاہ نے کئی ریلیوں سے اور جلسوں سے خطاب کیا، یہاں تک کہ وزیر داخلہ سے لے کر پوری کیبنٹ اور کئی خاصدار جو اراکین پارلیمنٹ ہوتے ہیں وہ اور تمام عامدار مختلف سیاسی عہدوں پر فائز BJP کے اراکین وہاں موجود تھے۔ ہزاروں لوگوں کو جمع کیا گیا، لیکن کہتے ہیں نا کہ ممتا کی 500 کی ساڑی اور 200 کی چپل نے انہیں پچھم بنگال میں جیت حاصل ہونے نہیں دی اور وہ مایوس کن ہو کر لوٹ گئے۔ اب یہ حالت ہو گئی کہ BJP کی وہی میڈیا تھو کرنے لگی ہے جو کل تک یہ دعوے کر رہی تھی کہ BJP واضح اکثریت سے کامیابی حاصل کرے گی۔ یہاں تک کہ چاپلوسی کی حد یہ تھی کہ تمام TV چینلز نے یہ ثابت کر دیا تھا اپنے پول میں کہ BJP ایک طرفہ جیت حاصل کر رہی ہے، لیکن تمام پول جھوٹے، غلط اور بے بنیاد ثابت ہوئے، اور یہ بھی بات ثابت ہو گئی کہ عوام اگر جسے چاہے اسے جتا سکتی ہے اور جسے چاہے اسے ہرا سکتی ہے۔ پچھم بنگال کی عوام کو ہم سلام کرتے ہیں کہ انہوں نے جمہوری ملک میں یہ بتا دیا کہ فرقہ پرستوں کو کوئی جگہ نہیں ہے، اور اگر یہی حالات ملک بھر میں رہے تو آپ دیکھنا کہ آئندہ
2024 میں دوبارہ جب الیکشن ہوں گے تو ہمارے ملک کے وزیر اعظم اور امت شاہ جو وزیر داخلہ ہیں انہیں محسوس ہو جائے گا کہ ہندوستان کی عوام نے کیا کیا اور انہیں کیسا اقتدار سے باہر کر دیا۔ آج ملک کی معاشی حالت انتہائی خراب ہو گئی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کورونا کے نام سے ویکسین کو لے کر سیاست ہو رہی ہے۔ آکسیجن کی کمی نے پوری دنیا میں ہماری پول کھول دی ہے۔ چاروں طرف سے ہمیں بھیک ملنے لگی ہے اور ہم بھیک کے سہارے جی رہے ہیں۔ دعوے تو ایسے تھے ہمارے کہ ہم عالمی دنیا کے سب سے طاقتور ملک بننے جا رہے ہیں، لیکن سچائی اس کورونا نے ہمارے سامنے لا دی۔ ہم جو کروڑوں روپے کے پتلے بنایا کرتے تھے، ہم جو کروڑوں روپے کی عمارتیں بنایا کرتے تھے، آج ہمیں محسوس ہونے لگا کہ ہمارے ہندوستانی بھائی سڑکوں پر علاج کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ آکسیجن کے لیے تڑپ تڑپ کے لوگ اسپتالوں میں مر رہے ہیں۔ حالات اس قدر سنگین ہیں کہ کچھ ریاستیں اپنے مریضوں کی تعداد اور مرنے والوں کی تعداد تک ظاہر نہیں کر رہی ہیں۔ جو آنکڑے سامنے آ رہے ہیں بہت کم ہیں، حقیقت کچھ اور ہی ہے۔ سوشل میڈیا کی معرفت جو حقیقت سامنے آ رہی ہے اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ مرنے والوں کی تعداد ہزاروں میں نہیں بلکہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ لیکن یہ بھی ایک سچائی کہ ہر ریاست یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہے کہ اس کے پاس حالات قابو میں ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حالات کہیں بھی قابو میں نہیں ہیں۔ ریاست مہاراشٹر کی بات کریں تو یہاں پر بہت پہلے لاک ڈاؤن لگایا گیا۔ یہاں کے وزیر اعلیٰ نے بہت کوششیں کی، یہاں کی پوری کابینہ ہم تک جدوجہد کرتی رہی، اور یہی وجہ ہے کہ اب یہاں پر حالات تھوڑے تھوڑے ٹھیک ہونے لگے ہیں۔ اموات کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے لیکن مریضوں کی تعداد میں کمی آئی ہے۔ اب کہا جا رہا ہے کہ تیسری لہر بھی آئے گی۔ اگر تیسری لہر آتی ہے تو اللہ جانے کیا حالات ہو گئے، یہ اوپر والا ہی جانتا ہے، کیونکہ ہماری مشنری پوری طرح ناکام ثابت ہو گئی ہے۔ اور اب گویا ایسا محسوس ہونے لگا ہے کہ ہندوستان کی عدالتیں کبھی ہائی کورٹ فیصلہ کرتی ہے، کبھی سپریم کورٹ رائے دیتی ہے۔ سیاسی لیڈران اپنے مفاد کی خاطر لوگوں کی جانوں کا سودا کر رہے ہیں۔ ان حالات میں بس آسمان پر بیٹھا وہی فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ حالات کیوں آئے۔ ہم نے اس سے پہلے بھی انسائیڈ اسٹوری میں صاف لفظوں میں کہا تھا کہ جب کبھی کسی ایک قوم پر ظلم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو جاتا ہے، یا کسی مذہبی عبادت گاہ پر جارحانہ قبضہ ہوتا ہے یا پھر کسی طرح سے قبضہ کیا جاتا ہے، تب ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں۔ ان حالات کو قابو میں کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے سامنے سجدہ کریں جس نے کائنات بنائی، جس نے زمین، آسمان، پودے، درخت، سمندر، ہر چیز جس نے بنائی ہے، وہی اس بیماری سے نجات دلا سکتا ہے۔ کیونکہ ڈاکٹری پیشہ، طبی پیشہ، تمام کوششیں ہمیں ناکام دکھائی دے رہی ہیں۔ مرنے والوں کا آنکڑا بڑھ رہا ہے اور حالات قابو میں نہیں آ رہے ہیں۔ باوجود اس کے انتخابات ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم نے ابھی حال ہی میں اتر پردیش کے پنچایت انتخابات بھی دیکھے، جہاں پر بھی بی جے پی کو بہت مکی کھانی پڑی، اور وہاں پر سماج وادی پارٹی سب سے بڑی جماعت بن کر سامنے آئی۔ گویا ان حالات سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کورونا بیماری نے بی جے پی کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا ہے۔ اور آپ دیکھنا، اگر یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہا تو ملک کی فائنینشیل کنڈیشن تو خراب ہوگی، لیکن جو سیاسی جماعتیں اپنے آپ کو بہت بڑا سورما سمجھ رہی تھی اور یہ محسوس کر رہی تھی کہ انہوں نے کہہ دیا کہ 2 مئی اور دیدی گئی، ہمارے ملک کے وزیر اعظم جو پورے ملک کے حالات پر غور کرنے کے بجائے اپنے جلسوں میں یہ کہہ رہے تھے دیدی او دیدی، دیدی اور دیدی، ایسے جملوں کا استعمال کر کے ہمارے ملک کے وزیر اعظم نے جو ہماری سب سے اہم کرسی ہے ہندوستان کی، اس کا وقار بھی مجروح کیا۔ اس کا وقار جو کبھی بہت بلند ہوا کرتا ہے وہ مجروح ہوا ہے۔ ایک ریاست کی وزیر اعلیٰ کو ہرانے کے لیے ہم اس قدر کی حرکتیں کرتے ہیں، اس طرح کے اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں، تمام سرکاری مشنری استعمال کرتے ہیں، اس کے باوجود ہمیں شکست ملتی ہے، تو یہ محسوس کر لو کہ آپ کے برے دن شروع ہو گئے ہیں۔
اب تک عوام کے تو اچھے دن نہیں آئے تھے، لیکن اب گویا ایسا محسوس ہونے لگا ہے کہ بی جے پی کے برے دنوں کا آغاز ہو گیا ہے، اور ہر ریاست میں انہیں ان کسانوں کی، ان کاشتکاروں کی بھی بددعا لگی ہے جو تقریباً 4 مہینے سے دلی کے بارڈر پر بیٹھے ہیں۔ ان کا پرسان حال کوئی نہیں ہے، میڈیا کے پاس وقت نہیں ہے کہ ان کی خبریں دکھا سکتے، میڈیا کسی طرح انہیں وہاں سے اٹھانا چاہتی ہے، کسی طرح کے کاشتکاروں کو وہاں سے نکالنا چاہتی ہے۔ وہ جو مدعوں کو لے کر بیٹھے ہیں، ہمارے ملک کے وزیر اعظم قطعی کوشش کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بہرحال ان کی بددعائیں لگی، ان کی کوششیں بھی کامیاب ہوتی دکھ رہی ہے۔ اگر وقت پر ہمارے ملک کے وزیر اعظم اور وزراء نے ان کاشتکاروں کی مانگوں کو منظور کر کے اور ان تمام تینوں بلوں کو کینسل کرتی، منسوخ کرتی، تو شاید یہ حالات ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتے تھے۔ میں آج بھی ہمارے ملک کے وزیر اعظم سے، وزیر داخلہ سے درخواست کروں گا کہ کاشتکاروں کی طرف دیکھیں، کیونکہ اس کرونا بیماری میں وہاں بھی حالات خراب ہو سکتے ہیں۔ ان کے مطالبات کو غور کریں، اپنی غلطیوں کو دور کریں، اور غور کریں کہ ہم الیکشن کیوں ہارے؟ کیا ہمیں کرونا نے ہرا دیا؟ کیا ہمیں کوئی ایسے فیصلے نے ہرا دیا جو ہم نے کسی کو مجبور کر کے کروایا تھا؟ میری باتیں آپ اگر سمجھ رہے ہوں گے تو میں بہت سنجیدگی کی بات کر رہا ہوں کہ بابری مسجد کے معاملے میں جو فیصلہ ہوا تھا اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ فیصلے انصاف پر ہوتے ہیں، لیکن گویا اس فیصلے میں ہمارے ملک کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا، اور گویا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ فیصلہ درست تھا یا نہیں، یہ تو عدالت ہی جانتی ہے، لیکن اگر غلط فیصلہ ہوا ہوگا تو شاید اس سے بھی حالات خراب ہوئے ہوں گے۔ ان تمام باتوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم چونکہ رمضان تھے اس لیے آپ سے دور تھے، اور انشاءاللہ مسلسل آپ سے ملاقات ہوتے رہیں گی الگ الگ موضوعات کو لے کر، اور آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ میں ہوں ضمیر احمد قادری، پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، جے ہند۔